زانی کی شادی صرف زانیہ سے جائز ہے؟ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زانی کو کسی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں سوائے زانیہ یا بت پرست کے۔ اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ تفصیل سے بتا دیں۔ افضال مشتاق مقبوضہ کشمیر سے۔ دیکھیں، اس آیت میں ایسا نہیں ہے کہ زانیہ زانی سے شادی نہیں زانی کے علاوہ کسی سے شادی نہ کرے، بلکہ اس آیت میں خبر دی گئی ہے کہ زانیہ عورت کی طرف رغبت زانی مردی کو ہوتی ہے، اور زانیہ سے نکاح زانی مردی کرتا ہے۔ تو یہ اس کی فطرت بتائی گئی ہے کہ زنا کرنے والے مرد جو ہے نا، اس کو پاک دامن عورتوں میں دلچسپی نہیں ہوتی، اس کو زانی عورتوں میں دلچسپی ہوتی ہے، اور زانی بد کردار عورتوں کو بھی زانی مردوں میں ہی دلچسپی ہوتی ہے۔ تو یہ صرف ان کی نیچر کو بیان کیا گیا ہے، حلال و حرام کا مسئلہ بیان نہیں کیا گیا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز، بلکہ جائز ناجائز کا مسئلہ تو قرآن میں دوسری آیتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، کن سے جائز ہے۔ تو سب عورتوں سے جائز ہے، سوائے ان کے جو محرم ہو یا غیر مسلم ہو اہل کتاب کے علاوہ۔ تو اس لیے زانی مرد کی رغبت زنا کی طرف ہوتی ہے اور زانی عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ یہ اس رغبت کو، ان کی نیچر کو بیان کیا گیا ہے۔ نیک لوگ، ان کی رغبت پاک دامن عورتوں میں، اور پاک دامن عورتوں کی رغبت پاک دامن مردوں میں، جیسے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ آگے انہی آیتوں میں اگلے رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ پاک دامن مردوں کو رغبت پاک دامن عورتوں میں، اور پاک دامن عورتوں کو رغبت پاک دامن مردوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ زانی کی نیچر بیان کی ہے، اس کا حلال و حرام کے مسئلے سے تعلق نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر جتنے بھی مسئلے مسائل اور اس طرح کی باتیں موجود ہیں، ان کا مطلب سے ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتا۔ جب ہم اس کی تشریح میں جاتے ہیں، تفسیر میں جاتے ہیں، تو تب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اصل میں واقعہ کیا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسی آیت جس کا ترجمہ آپ پڑھیں، اس کو ایسے ہی کسی پر مسلط نہیں کر دیا جاتا۔ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی تفسیر سنیں، اس کی تشریح پڑھیں۔ بہت سے قرآن پاک کے اندر سائڈ پہ تفسیر موجود ہوتی ہے، جس کو پڑھنے سے ہم اس کو صحیح طرح سے سمجھ جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے ترجمے سے ہم وہ چیز اچھی طرح سے نہیں سمجھ پاتے۔ بہت کچھ ہم سمجھ بھی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سی چیزیں ایسی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں جو ہم 100% نہیں سمجھ پاتے۔ تو اس میں پھر ضروری ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن پاک کے ترجمے اور تشریح کو اچھی طرح سے سمجھیں اور پڑھیں، اور جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کو ہم علماء کرام سے ڈسکس کریں اور ان سے اس کا مسئلے کا حل پوچھیں اور اس پہ پھر ہم عمل کریں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ نیک بیویاں نیک عورتوں کے لیے جو ہے وہ نیک شوہر ہیں، اور جو بدکار عورتیں ہیں ان کے لیے بدکار شوہر ہیں۔ قرآن پاک میں ایسا فرمایا گیا ہے بالکل، اور لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا کیا کرائیٹیریا ہے، ان کا کیا جو ہے وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر دونوں کے اعمال جو ہیں وہ برابر ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ عموماً ایسا دیکھا گیا ہے، میں نے ایسا دیکھا ہے کہ بعض اوقات بہت ہی زیادہ بد کردار مرد جو ہے وہ اس کی بیوی اتنی زیادہ پاک باز ہوتی ہے۔ اب ان کا آپس میں کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہے بخش بھی دیتے ہیں، معاف بھی فرما دیتے ہیں، یہ وہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی کو بھی برا نہ کہو، ہو سکتا ہے کہ میری نظر میں وہ آپ سے زیادہ اچھا ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ رحمان اور رحیم ہیں، بخشنے والے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز ہمیں کنفیوز کر رہی ہے اس کا ہم حل یا پھر کسی مفتیان یا پھر کسی مولانا وغیرہ سے اچھی طرح سے تفصیل سے پوچھ کر اس کی چیز کو ہم کلیئر کریں۔ تو میرا پرپس یہی ہے یہاں پر کہ جو ایسی چیزیں ہیں جو کنفیوز کرتی ہیں ان کو یہاں پر کلیئر کرنا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔